چلو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈیفینیشن آف بینک، بینک کی تعریف۔ بینک کی کوئی ایسی تعریف بیان کرنا جو ہر لحاظ سے جامع ہو آسان نہیں، کیونکہ اب تک مختلف ماہرین نے بینک کی جو تعریفیں کی ہیں ان میں سے ہر ایک الگ نقطہ بیان کرتی ہے۔ لہذا ذیل میں چند ماہرین کی تعریفیں درج ہیں۔ نمبر 1، پروفیسر کراؤتھر۔ بینک اپنے اور دوسروں کے قرض کا کاروبار کرتا ہے۔ وہ لوگوں سے ان کی امانتیں وصول کرتا ہے اور ضرورت مندوں کو قرض دیتا ہے۔ بینک کی جامع تعریف، کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے: بینک ایک ایسا ادارہ ہے جو زر اعتبار کا کاروبار کرتا ہے۔ یہ ادارہ عوام کی بچت کی گئی رقوم کو اپنے پاس بطور امانت جمع رکھتا ہے اور پھر اس جمع شدہ رقم سے ضرورت مند لوگوں کو پیداواری اور غیر پیداواری کاموں کے لیے قرضے دیتا ہے۔ یہ کم شرح سود پر امانتیں وصول کرتا ہے اور زیادہ شرح سود پر قرضے دے کر منافع کماتا ہے۔ بینک کی اہم دستاویزات، امپارٹنٹ ڈاکومنٹس آف بینک۔ بینک کی مندرجہ ذیل 3 اہم دستاویزات ہیں۔ نمبر 1، بینک کا آئین۔ نمبر 2، بینک کے ضوابط۔ نمبر 3، بینک کا پیش نامہ۔ بینک کا آئین ایک ایسی دستاویز ہے جو کمپنی کے حقوق، اختیارات اور مقاصد کا تعین کرتی ہے۔ یہ ایک بنیادی اور اہم دستاویز ہے، اس لیے اس کی تیاری میں نہایت احتیاط سے کام لینا چاہیے اور اسے بینک کے ماہرین سے تیار کروانا چاہیے، لیکن عام طور پر اسے بینک کے بانیان تیار کرتے ہیں۔ بینک کا آئین بینک اور داخلی لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے جس میں بینک کی قانونی حیثیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اگر بینک کسی ایسے مقصد کے لیے کام کرے جس کا ذکر آئین میں نہ ہو تو اس کا یہ عمل غیر قانونی کام کہلاتا ہے۔ اس لیے بینک کے آئین میں کسی قسم کی تبدیلی باقاعدہ اجازت کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ اس کے اہم شقیں جو ہے وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے بینک کا نام۔ نمبر 2، صدر دفتر۔ نمبر 3، سرمایہ۔ بینک کے مقاصد۔ نمبر 5، ذمہ داری۔ نمبر 6، ایسوسی ایشن کی شکل۔ نمبر 2 ہے بینک کے قواعد ضوابط، آرٹیکل آف ایسوسی ایشن۔ یہ ایک ایسی دستاویز ہے جس میں بینک کے کاروبار اور انتظامی امور کے متعلق قواعد و ضوابط درج ہوتے ہیں۔ یہ بینک کی دوسری اہم دستاویز ہے۔ اسے مکمل کرنے کے بعد درخواست فارم کے ساتھ رجسٹرار کے دفتر میں جمع کروایا جاتا ہے۔ ضوابط میں بینک کے مقاصد کے حصول کا طریقہ کار درج ہوتا ہے، یعنی یہ دستاویزات بینک کے آئین پر عمل درآمد کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں اور اس میں آئین کے متضاد کوئی بھی قاعدہ شامل نہیں ہوتا۔ جب کوئی بینک اپنے قواعد ضوابط نہیں بتاتا تو کمپنی ایکٹ 2017 کے پہلے جدول کے ٹیبل A8 کے تحت بنائے گئے ایک ماڈل کو قوانین کے طور پر تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ نمبر 3، بینک کا پیش نامہ، پراسپیکٹس آف بینک۔ یہ ایک ایسی دستاویز ہے جس کے ذریعے بینک کے حصص عوام کو خریدنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اس کو پراسپیکٹس بھی کہا جاتا ہے۔ پراسپیکٹس کی ایک تصدیق شدہ کاپی رجسٹرار کے دفتر میں جمع کروائی جاتی ہے۔ عام طور پر پراسپیکٹس مقامی اخبارات میں شائع کروائی جاتی ہے اور اس پر اشاعت کی
تاریخ بھی درج کی جاتی ہے۔ اس کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، بینک کے آئین کے تمام نکات۔ نمبر 2، ڈائریکٹرز کے مکمل نام و پتے۔ نمبر 3، ڈائریکٹرز کے لیے اہلیتی حصص کی تعداد۔ نمبر 4، بینک کے آڈیٹرز کے نام و پتے۔ نمبر 5، حصص کی فروخت کا طریقہ کار۔ نمبر 6، پروموٹرز کے لیے مخصوص کیے گئے حصص کی تعداد۔ نمبر 7، حصص کی کل تعداد اور ان کی مالیت۔ نمبر 8، سرمایہ فراہم کرنے والی شخصیت یا ادارے کا نام۔ نمبر 9، ڈائریکٹرز کی خدمات کا معاوضہ۔ نمبر 10، ابتدائی اخراجات کی تفصیل۔ نمبر 11، انڈر رائٹ کرنے والے بینک کا نام اور اس کا کمیشن۔ نمبر 12، سرمایہ کی کم از کم حد۔ نمبر 13، اہم معاہدات اور ان کی تفصیل۔ نمبر 14، منافع اور تقسیم کا طریقہ کار۔ نمبر 15، حصص کی مختلف اقسام پر منافع کی شرح۔ نمبر 16، خریدی گئی جائیداد کی تفصیلات۔ نمبر 17، بینک کے حصص کی اقسام۔ نمبر 18، حصص کی فروخت، منافع کٹوتی یا اصل قیمت۔ قائم مقام پیش نامہ۔ اگر بینک کی رجسٹریشن کے وقت پیش نامہ جمع نہ کروایا جا سکے تو اس کی جگہ ایک ایسی دستاویز جمع کروائی جاتی ہے جس میں پیش نامہ کے تمام ضروری اندراجات موجود ہوتے ہیں۔ اس دستاویز کو بینک کا قائم مقام پیش نامہ، اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس کہا جاتا ہے۔